بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن شریف کے ترجمہ کی اس نئی کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم سورۃ النساء کا ترجمہ پڑھیں گے۔ سورۃ النساء جو ہے یہ مدنی سورت ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے بہت سارے عائلی احکام دیے ہیں، میراث کے احکام بتائے ہیں، یتیموں کے مال کو کیسے استعمال کرنا ہے، یتیموں کی سرپرستی کس طریقے سے کرنی ہے، اس بارے میں بات چیت کی ہے، اور بہت سے مسائل جو کہ آگے جو آتے رہیں گے اور ہم ان پر بات کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور ترجمے کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کیا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، اے لوگو ڈرو تم اپنے اس رب سے، الذی جس نے خلقکم تم کو پیدا کیا، من نفس واحدۃ ایک جان سے، وخلق منها زوجها اور اسی سے پیدا فرمائی ان کے لیے بیوی، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء اور پھر ان کے ذریعے پھیلائے دنیا کے اندر بہت سارے مرد اور عورتیں۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ اور ڈرو اس اللہ سے جس کا نام لے کر تم مانگتے ہو، یعنی جس کا واسطہ دے کر تم لوگوں سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو۔ والارحام اور ڈرو اپنے ان رشتہ داروں سے یا ان رشتوں سے یا ان عزیز و اقارب سے جن سے تمہارا تعلق رحم کا ہے، یعنی ان کے معاملات میں بھی اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا بے شک اللہ رب العزت تم سب پر نگران ہیں۔ وآتوا الیتامی اموالہم اب یہاں سے یتیموں کے حقوق اور یتیموں کے مال کو استعمال کرنا اور ان کی نگرانی کس طریقے سے کرنی ہے، ان سب چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یتیموں کو ان کا مال دے دیا کرو، یعنی جب وہ سن رشد کو پہنچ جائیں، جب وہ اس قابل ہو جائیں کہ اپنے مال میں تصرف کر سکیں۔ ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب اور ان میں جو موجود اچھی چیزیں تھیں ان کو لے کر ان کی جگہ خراب چیزیں رکھ کر ان کو مت دینا۔ ولا تتبدلوا اور مت تبدیل کرنا بری چیز کو، خراب چیز کو، بالطیب اچھی چیز کے بدلے میں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ اور اسی طریقے سے ان کے مال و دولت کو اپنے مال و دولت کے ساتھ ملا کر خود سے نہ کھا لینا، بلکہ ان کا حصہ الگ رکھنا اور اپنا حصہ الگ رکھنا۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا یہ جو ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ اور اسی طریقے سے اگر ان یتیموں کے اندر کوئی یتیم بچی آ جاتی ہے جو تمہاری پرورش میں آ جاتی ہے اور وہ تمہارے لیے نامحرم نہیں ہے، یعنی تم اس سے اپنا نکاح کر سکتے ہو۔ کچھ محارم ہوتے ہیں اور کچھ رشتے ہوتے ہیں جو محارم میں داخل نہیں ہوتے ہیں لیکن رشتہ داری ہوتی ہے، جیسے چچا زاد بہن بھائی ہیں، تو یہ رشتہ دار تو ہیں لیکن ایک دوسرے کے لیے محرم نہیں ہے۔ تو اگر کوئی ایسی صورت بن جائے کہ کوئی نامحرم جو ہے وہ تمہاری پرورش میں آ جائے اور تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ اگر تم اس سے شادی کر لو گے تو اس کے مال و دولت کی خاطر جو تم اس سے شادی کر لو گے تو اس کے حقوق زوجیت کو پوری طریقے سے ادا نہیں کر پاؤ گے، اس کے معاملات تم درست نہیں رکھ پاؤ گے، تو اس صورت میں اس خوف اگر یہ تمہارے دل میں ہو تو اس سے نکاح مت کرو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر تمہیں خوف ہو اللہ تقسطوا کہ تم جو ہے عدل نہیں کر رکھ پاؤ گے، فی الیتامیٰ یتیموں کے معاملے میں، تو فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ تو تم شادی کر لو اس کے علاوہ جس کو تم چاہو، ما طاب لکم جو تمہیں اچھی لگے، من النساء عورتوں میں سے، مثنا دو دو ہوں، وثلاثہ یا تین تین ہوں، ورباع یا چار چار، لیکن اس عورت سے، اس اپنی چچا زاد بہن سے یا اس اپنی نامحرم
رشتہ دار سے جو تمہاری پرورش میں آ چکی ہے اس سے مت نکاح کرنا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں تمہیں خوف ہے کہ تم اس کے حقوق کو ادا نہیں کر پاؤ گے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور 3 3 4 4 کا حکم اس وقت ہے جب تم انصاف کر سکتے ہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تمہیں یہ خوف ہو، اللہ تعدلوا، کہ تم ان سب عورتوں کے درمیان، اتنی بیویوں کے درمیان جو ہے عدل قائم نہیں کر پاؤ گے، فواحدۃ، تو ایک ہی سے نکاح کرو، او ما ملکت ایمانکم، یا پھر یہ کہ اس عورت سے کے ساتھ جو ہے اپنا تعلق قائم کرو جو کیا ہو، تمہاری ملک کے اندر ہو، یعنی باندی تمہاری۔ ذالک ادنیٰ اللہ تعولو، یہ بات، یہ طریقہ جو اللہ رب العزت نے بتایا ہے، یہ اس کے زیادہ قریب ہے کہ تم جو ہے اس میں ناانصافی نہیں کرو گے، یعنی اس طریقے سے کام کرو گے تو تم ناانصافی کے قریب نہیں جاؤ گے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور تم دے دیا کرو عورتوں کو ان کے مہر، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اور اگر وہ رضامندی سے دے دیں کوئی چیز اپنے طرف سے، یعنی خوش ہو کر، اپنے آپ خوش، فَكُلُوهُ، تو پس تم اس کو کھا لیا کرو، ہنیئا، خوشگواری سے، مریئا، اور مزیدار سمجھ کر، یعنی اس میں تمہارے لیے کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں ہے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور مت دو تم سفہا، یعنی بے وقوف یا وہ لوگ جن میں پوری عقل نہیں ہے، جو اپنے مال میں مکمل طور پر تصرف کرنے کے قابل نہیں، ان کو ان کے اموال و دولت مت دو، وہ اموال و دولت التی جعل اللہ لکم قیامہ، کہ جن کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے تمہیں سونپی ہے۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، بلکہ ان میں سے ان کو کھانے کے لیے دو، وَاكْسُوهُمْ، اور اس میں سے ان کو پہناؤ، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے مناسب انداز میں اچھی گفتگو کیا کرو۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور اسی طریقے سے تم جو ہے یتیموں کو جانچتے رہا کرو یہاں تک کہ وہ سن نکاح کو پہنچ جائیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پس اگر تم محسوس کرو ان میں سے بھلائی، رشدہ یعنی کہ وہ اس قابل ہو چکے ہیں کہ وہ اب جو ہے، یعنی اس عمر کے حصے میں پہنچ چکے ہیں کہ وہ معاملات کو سمجھنے لگ گئے ہیں، ان میں جو ہے عقل مندی آ گئی ہے، تو فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کو ان کے مال و دولت جو ہے ان کے حوالے کر دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور اسی طریقے سے تم جو ہے جب یتیموں کے سرپرست ہو تو ان کے مال کو اس طریقے سے مت کھاؤ کہ تم اس میں اسراف کے درجے میں پہنچ جاؤ، یعنی بے حد جو ہے وہ کھاتے رہو، اور وَبِدَارًا، اور اسی طریقے سے اتنا جلدی جلدی مت کھاؤ، ان یکبروا، اس خوف سے کہ کہیں وہ بڑے نہ ہو جائیں اور اپنے مال کا مطالبہ کر لیں، تو اس سے پہلے کہ وہ بڑے ہوں تم چاہتے ہو کہ وہ مال جو ہے ان کا ختم ہو جائے، تو اس طریقے سے مت کرو۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، پس اب یہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ یتیموں کے سرپرست جو ہیں وہ دو حال سے خالی نہیں ہوں گے، یا تو وہ مالدار ہوں گے کہ جن کے پاس اپنے لیے کچھ اسباب ان کے پاس موجود ہیں، یا پھر وہ محتاج ہوں گے۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا، پس اگر جو ہے یتیموں کا نگران جو ہے وہ غنی ہوگا تو فَلْيَسْتَعْفِفْ، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بچائے، یتیم کے مال سے اپنے آپ کو بچائے، اس میں سے کچھ نہ لے کھانے پینے کے لیے، اپنی گزر بسر کے لیے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور جو محتاج ہے، جس کا گزر بسر نہیں ہو سکتا اور اس کو کچھ نہ کچھ لینا پڑے گا، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو وہ کھا سکتا ہے اس میں سے، لیکن معروف طریقے کے مطابق، یعنی مناسب طریقے کے مطابق، جو جس میں جو ہے ضرورت کو ملحوظ رکھا جائے کہ بھئی یہ میری ضرورت ہے، اتنا میں نے لینا ہے۔ اور فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ،
پس جب تم ان کو دے دو ان کے اموال کو تو فاشہدوا علیہم، تو اس پر گواہ بنا لینا، وکفی باللہ حسیبا، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ حساب کے لیے کافی ہے۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور مرد کے لیے حصہ ہوتا ہے اس میں سے جو کچھ چھوڑ کر جائیں اس کے والدین والاقربون، یا اس کے عزیز و اقارب۔ وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ کر جائیں اس کے والدین یا اس کے رشتہ دار، مما قل منہ او کثر، ہر اس چیز میں سے جو انہوں نے چھوڑی ہے، خواہ وہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو۔ نصیبا مفروضا، یہ وہ حصہ ہوگا جو کہ متعین ہوگا، محدد ہوگا شریعت کی طرف سے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور جب ترکہ تقسیم کیا جا رہا ہو اس وقت اگر کوئی رشتہ دار آ جائیں جو کہ میراث کے حقدار نہیں، اور اسی طریقے سے کوئی یتیم بھی وہاں آ جائیں، علاقے کے مسکین لوگ بھی آ جائیں، تو فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو اس میں سے ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو، لیکن اس دینے کے اندر یہ بات سامنے رہنی چاہیے کہ یہ دینا اس شخص کے لیے ہے جو کہ ورثاء میں سے ہو اور بالغ ہو اور اپنے حصے میں سے دے رہا ہو، یہ نہیں کہ مشترکہ مال جو ترکے کا اس میں سے دے رہا ہو، نہیں۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور تم ان سے بات کرو مناسب سی۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، بس ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو، کن لوگوں کو؟ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اس ڈر کے اندر مبتلا ہیں کہ لو ترکوا من خلفہم ذریۃ ضعافا خافوا علیہم، کہ اگر وہ چھوڑ کر چلے گئے اس دنیا سے اپنے پیچھے اپنی اولاد جو کہ کمزور ہے مالی طور پر، تو خافوا علیہم، جن پر وہ خوف رکھتے ہیں، تو یہ لوگ جو ہیں ان کو ڈرنا چاہیے۔ یہاں پر اس وقت جب ترکہ تقسیم ہو رہا ہے تو جب وہ اپنا حقوق لے رہے ہیں میراث میں سے، تو اس وقت ان کے دل میں وہ وقت یاد رہنا چاہیے، لہذا ان کو اپنا حصہ ہی لینا چاہیے، اور بچوں کا مال، یتیموں کا مال جو ورثاء میں سے ہیں ان کو اس کو دبانا نہیں چاہیے۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، پس یہ لوگ سب اللہ سے ڈرتے رہیں، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور یہ جو ہے وہ درست بات کہتے رہیں۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، بس وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیموں کے مال کو ظلمن، ظلم کر کے، انما یاکلون فی بطونہم نارا، تو یہ لوگ تو اپنے پیٹوں میں صرف آگ ڈال رہے ہیں، وسیصلون سعیرا، اور عن قریب یہ داخل کیے جائیں گے بھڑکی ہوئی آگ کے اندر۔ هذا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔